الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ محترم و معزز ناظرین، یوم عاشوراء کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دور جاہلیت میں کفار قریش یوم عاشوراء کی دن روزہ رکھا کرتے تھے اور اس کی بڑی اہمیت تھی۔ خانہ کعبہ کا غلاف بھی اسی دن وہ تبدیل کیا کرتے تھے۔ اس بات کا قیاس کیا گیا کہ شاید کچھ روایات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہوئی ان تک اس دن کی اہمیت کے بارے میں پہنچی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہ تھا کہ جو اچھی چیزیں ہوتی وہ دور جاہلیت کی، نہ صرف یہ کہ آپ نے ان کو باقی رکھا بلکہ آپ نے اس پر عمل بھی کیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے اور انفرادی طور پر اس کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے عاشوراء کے دن کا۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ اس روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے، کیونکہ آج کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات دی اور فرعون کو غرق دریا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس دن روزہ رکھیں۔ چنانچہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشوراء کے روزے کو اسی طرح رکھا جاتا تھا جس طرح کہ ایک فرض روزہ رکھا جاتا، بلکہ بعض روایت میں یہ بات آتی ہے کہ وہ ایک فرض قرار دیا گیا تھا۔ بخاری کی ایک روایت ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن لوگوں میں یہ اعلان کرایا کہ جو لوگوں نے کچھ کھایا اور پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ اسی طرح روزہ رکھیں، یعنی کچھ کھائیں نہ پئیں دن بھر، جس طرح کے دوسرے روزہ دار روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر عاشوراء کے روزے کی یہ فرضیت ختم ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اس دن جو ہے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یوم عاشوراء کی تاریخی اہمیت بھی ہے۔ مورخین نے بہت سے واقعات اس ضمن میں ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ یوم عاشوراء وہ دن ہے جس میں زمین اور آسمان، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے بچ کر محفوظ جودی پہاڑ پر جا رکی، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو گل و گلزار کیا اور خلیل اللہ کا آپ کو خطاب ملا۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات دی، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے نوازا گیا، تورات کا نزول ہوا، اور اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔
اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ تمام جو روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، واقعات، یہ نزہۃ المجالس صفحہ نمبر 328، 338 اور معارف القرآن صفحہ 11 آیات 98 اور معارف الحدیث کے اندر بھی یہ روایات جو ہے منقول ہوئی۔ یوم عاشوراء کی فضیلت کیا ہے؟ بہت سی روایات سے اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اور بہت سی احادیث اس ضمن میں آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا گیا، سوائے اس دن کے، یعنی یوم عاشوراء کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آئی ہے کہ روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو، کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشوراء کو۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اب یوم عاشوراء میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے، اور حدیث میں بات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ یوم عاشوراء کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ مدینے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، اور صحابہ کرام نے بھی اللہ کے رسول سے کہا کہ یہودیوں کے لیے بہت بڑا دن ہے، وہ عید کی طرح مناتے ہیں، تو کچھ ان لوگوں سے ہٹ کر کوئی بات اس دن کی ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت کی بنیاد پر کہ مشابہت نہ ہو اس قوم سے، آپ نے کہا کہ اگلے سال ہم 9ویں کا روزہ رکھیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے آنے سے پہلے وصال فرما گئے، اور آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ 9ویں اور 10ویں، یا 10 اور 11، یہ 2 روزے مطلب رکھے جائیں۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں یہ بیان آپ نے دیا ہے کہ اس کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک یہ کہ 9، 10، 11 3 روزے رکھے جائیں، دوسرے 9 یا 10 اور 11 رکھے جائیں، اور تیسرا اسی دن یعنی یوم عاشوراء ہی کا روزہ رکھا جائے۔ یہ 3 بھی جو ہے آپ نے کہا کہ یہ 3 صورتیں بھی ممکن ہیں، لیکن بعض فقہاء نے کہا کہ ایک دن کا روزہ یہ کراہیت اس کے اندر مطلب پائی جاتی ہے، لیکن حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک روزہ بھی اگر رہتے ہیں تو یہ بھی سنت کی تعمیل ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع حاصل نہیں ہوا، لیکن اس دن کی جو اہمیت ہے اس اہمیت اور اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے یہ روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن احسن یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو کہ احادیث اور تاریخی جو روایات ہیں ان کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ان کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی اہمیت کو سمجھنے اور زیادہ سے زیادہ اس کا
فائدہ اور ثواب حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔